لوگوں کو اسلام نہیں یاد آتا مگر صرف محرم میں. سال بھر کوئی کسی عالم کے پاس یہ پوچھنے نہیں جاتا کہ حضور یہ تجارت کروں جائز ہے. کوئی کھاتے وقت یہ نہیں پوچھتا یہ کھاؤں جائز ہے. کوئی دیکھتے وقت یہ نہیں پوچھتا یہ دیکھوں جائز ہے. کوئی سنتے وقت یہ نہیں پوچھتا یہ سنوں جائز ہے. جب ٹی وی کھلتا ہے تو کتاب شریعت بند ہو جاتی ہے. جب محرم آتا ہے تو کتاب شریعت کھل جاتی ہے. کیوں جناب یہ ماتم جائز ہے کہ نہیں؟ کیوں جناب یہ مجلس جائز ہے کہ نہیں؟ کیوں جناب یہ علم جائز ہے کہ نہیں؟ کیوں جناب یہ ذوالجناح جائز ہے کہ نہیں؟ کیوں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ایک گروہ وہ ہے جو قرآن بغل میں لیے گھوم رہا ہے. یہ محرم قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ مجلسیں قرآن میں کہاں لکھی ہیں؟ یہ ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ سینہ زنی قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ یہ ذوالجناح قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ حصہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ عزاداری قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ ان کو اس قدر قرآن کا خیال ہے. کیسے قرآن کے فدائی، قرآن کے چاہنے والے، قرآن پہ جان عزیز قربان کر دینے والے، سر منہ قرآن سے تجاوز نہ کرنے والے. منہ لال کیے نتنے بھلائے چلے آ رہے ہیں. مولانا محرم قرآن میں کہاں لکھا؟ کیسی باتیں ہیں، کیسی باتیں ہیں. فکر بیمار کا علاج کیجئے. ہم آپ کو بتائیں گے آج قرآن میں کہاں لکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دعوے میں جان نہیں ہے، اس لیے کہ جو آستینوں الٹ الٹ کے پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے. جو لکھا ہے کیا اس پر عمل ہے؟ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ جھوٹ نہ بولو. کیا خدا نہ خواستہ مسلمانوں میں کوئی ایسا تو نہیں جو کبھی جھوٹ بولا ہو زندگی میں؟ قرآن میں صاف لکھا ہے نماز پڑھو. کبھی کوئی ایسا تو نہیں جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو. قرآن میں صاف لکھا ہے غیبت نہ کرو. خدا نہ خواستہ ہمارے معاشرے میں کبھی آپ کی نظر سے ایسا کوئی گزرا تو نہیں جو غیبت کرتا ہو. ہم تو جو لکھا ہے اس کو مانتے نہیں، جو نہیں لکھا ہے اس کو پوچھتے ہو. اچھا قرآن میں کبھی کسی نے نہ پوچھا، مسجد میں ہم نے نہ دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہو سویرے مولوی صاحب کی جان کو آئے ہوئے ہوں. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سویرے کی نماز 2 رکعت ہے؟ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں محرم قرآن میں کہاں لکھا ہے. بتاتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے محرم قرآن میں کہاں لکھا ہے. دیکھیے سنیے، وہ سا سورہ نکالیے جس میں لکھا ہے صبح کی 2 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، ظہر اثر اور عشاء کی 4 رکعت ہے، اور سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کی آگے والی آیت میں ہے، اور لباس احرام 2 کپڑوں میں ہوتا ہے، ایک لپیٹا جاتا ہے ایک اوڑھا جاتا ہے. اسی کے آگے محرم بھی لکھا ہے. اسی کے آگے محرم لکھا ہے. وہ والا سورہ نکالیے. ان کا جی ایسا تو کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. تو رمضان میں نماز کے بعد حج میں کیوں جھگڑا نہیں کیا آپ نے؟ بھائی اس وقت یہ کیوں نہیں کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہا صاحب اس پر تو عمل رسول قائم ہے، تو اہل بیت کے لیے عمل رسول نظر نہیں آیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ پوری فائل نہیں لکھتا ہے. کسی ملک کا بادشاہ، کسی مملکت کا شیخ، کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم پوری ڈیٹیلز نہیں لکھتا ہے. کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کے اوپر یس یا نو میں اس کا اپروول ہوتا ہے. باقی ڈیٹیل جو ہیں یہ پورا سیکریٹریٹ، پورا آفس، پورے سول سروینٹس یہ سب کاہے کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ مزاج قرآن سمجھیے. نماز پورا ایک پروجیکٹ ہے. کئی طرح کی نمازیں ہیں، پنجگانہ نمازیں ہیں، اس میں بھی رکعتوں کی تعداد میں فرق ہے. عیدین کی نمازیں ہیں، جمعے کی نماز ہے، آیات کی نماز ہے. پورا سمجھیے کتاب الصلاۃ ہے، بہت لمبا چیپٹر ہے. قرآن میں صرف ایک جملے میں اپروول ہے، اقیموا الصلاۃ. سارے ڈیٹیل جو ہے نماز کے وہ حدیثوں کے لیے طے ہوں گے. اب نماز کے فائل پر سب سے بڑے کا اپروول ہے.
روزہ ہے، کون رکھے گا کون نہیں رکھے گا، جو بیمار ہوگا اس کے لیے کیا ہے، جو مثلا ابھی بیمار ہو گیا رمضان میں یا سال بھر سے بیمار چلا رہا ہے اس کے لیے کیا احکام ہے، جو بیچارہ اس قابل ہی نہیں رہ گیا کہ روزہ رکھ سکے اپنی کسی مستقل بیماری کی وجہ سے، اس کے لیے کیا احکام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، بس اتنا سا ہے۔ حج کی اتنی موٹی فائل ہے۔ پھر کون جائے گا، کن حالات میں حج واجب ہوتا ہے، کہاں سے حج شروع کیا جائے گا، احرام کہاں پر باندھا جائے گا، پہلے عمرہ ہوگا کہ پہلے حج ہوگا، میقات کیا چیز ہے، عورتیں کیسا احرام باندھیں گی، مرد کیسا احرام باندھیں گے، احرام میں کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اپروول ہے فائل پر، للہ للناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی طرف سے انسانوں پر حج بیت اللہ فرض ہے، جن میں استطاعت ہو، جن کی حیثیت ہو ایسی کی جا سکے ان پر فرض ہے، بس اتنا آرڈر ہے۔ اس کے بعد ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سب حدیثیں ہیں۔ یہ محرم کے لیے بڑی ضد ہے کہ قرآن میں کہاں ہے، آئیے محرم کے فائل پر بھی بڑے کا اپروول ہے۔ نماز کے فائل پر میں نے اپروول دکھایا، روزے کے فائل پر دکھایا، حج کے فائل پر دکھایا، اب آئیے محرم کے فائل پر بھی دیکھیے۔ محرم کا اتنا موٹا فائل ہے، کیسے محرم ہوگا، کیسے ماتم ہوگا، کیسے رویا جائے گا، کیسے حصہ بٹے گا، سب کچھ ہے، اپروول موجود ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کچھ نہیں چاہتا، حضرت رسالت میں محبت اہل بیت چاہتا ہوں۔ اب محبت کے اصول پر محرم کو پرکھ لیجئے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں کیا ہوتا ہے، اس کے غم میں کیا ہوتا ہے۔